مائی پیپر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دور تھا جب جنگیں تیر، تلوار، گھوڑوں کی مدد سے لڑی جاتی تھی۔ اس کو فرسٹ جنریشن وار کہا جاتا تھا۔ پھر تیر تلواروں کی جگہ گولہ بارود اور گولی نے لے لی، لیکن یہ ذرا جدید قسم کا اسلحہ نہیں تھا۔ جیسے جنگ آزادی 1857 میں ایک بندوق تھی جس میں بارود بھرنے کے لیے بارود کے پیکٹ کی تھیلی کو دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ سیکنڈ جنریشن وار تھی۔ پھر اس اسلحے میں جدت آئی اور ٹینک، جہاز اور جدید اسلحے نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ تھرڈ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جنگوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا شروع ہوا، جس میں ریڈیو اور اخبارات کی مدد سے پروپیگنڈا شامل تھا۔ یہ فورتھ جنریشن وار کہلاتی ہے۔ اس کے بعد فورتھ جنریشن میں جدت آئی اور ٹیکنالوجی کا استعمال جدید سے جدید ہوتا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا اور ان سب کی مدد سے فورتھ جنریشن نے جو آج کی ترقی یافتہ دور میں جو صورتحال اختیار کی، اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ پاکستان میں ففتھ جنریشن وار کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ مثلا زید حامد جیسے جوکر جب اتنی اہم چیزوں پر دانشور بن کر شیر آیا جیسی حرکتیں کریں گے تو آخر میں اس کا انجام یہی نکلنا تھا کہ قوم نے ففتھ جنریشن وار کو ایک مذاق ہی سمجھنا تھا۔ لیکن ہندوستان اس ففتھ جنریشن وار کو کس حد تک سیریس لیتا ہے اور اس کی مدد سے پاکستان، چین، مالدیپ، نیپال، بنگلہ دیش سمیت کچھ ممالک کا جو نقصان کیا وہ آپ کی سوچ ہے۔ یورپی یونین کا آفس برسلز میں ہے، جہاں ہندوستان نے ایک ہندوستانی خاندان کی مدد سے NGOs رجسٹر کرائی۔ اس کے علاوہ جنیوا میں NGOs رجسٹر کرائی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا آفس ہے۔ ان NGOs کو یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے ایکریڈیشن کروائی گئی۔ اس کے بعد ہندوستان نے اگلا کام یہ کیا، انہوں نے دنیا کے 116 ممالک میں میڈیا سیلز بنائے جو کہ وہاں کی لوکل زبانوں میں تھے۔ انہوں نے میڈیا سیلز کے نام کوئی ایویں نہیں رکھے، بلکہ انہوں نے ہر ملک میں ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد ان ملکوں میں کام کرنے والی ان اخباروں اور میڈیا ہاؤسز کے ناموں پر رکھا جو اس ملک میں کبھی کام کرتے ہوں اور اب بند ہو گئے ہوں۔ پھر تیسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے 500 سے زائد ان میڈیا ہاؤسز کے نام پر ویب سائٹس بنائیں اور ان کی ڈومین کے نام خریدے، جیسے .com ایک ڈومین ہے، اسی طرح ان بند ہوئے اخباروں اور میڈیا ہاؤسز کے نام پر انہوں نے ڈومین خریدی۔ یوں یہ ایک مکمل سیٹ اپ تھا جس کو استعمال کیسے کیا جاتا تھا وہ میں اگلے پیراگراف میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب بھی یورپی یونین کا برسلز میں اجلاس ہوتا تھا یا پھر جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہوتا تھا، یہ 10 NGOs ان اجلاسوں کے ساتھ اسی شہر میں کسی جگہ اپنا اجلاس منعقد کرواتی تھیں اور پھر اپنی مرضی کے بیانات کو اس اصلی اجلاسوں کے بیانات کے ساتھ اس طرح مکس اپ کرتی تھیں کہ ان بیانات کا اصلی ہونے کا تاثر ابھرتا تھا۔ اصلی ہونے کا تاثر ابھارنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرتے انہوں نے سب سے پہلے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ریٹائرڈ بندوں کو ان NGOs میں نوکریاں دی، اور یہ لوگ جب بھی کوئی بیان جاری کرتے ان کے نام کے ساتھ یورپی یونین آفیشلز اور UN آفیشلز لکھا جاتا، لہٰذا ان کے بیانات کو پڑھ کر پہلا تاثر یہی جاتا کہ یہ بیان اصلی والے آفیشلز نے جاری کیے ہیں۔ ان بیانات کے بعد ان NGOs کے تجزیہ نگار جو کہ یورپی ممالک اور امریکہ میں اخباروں میں لکھتے تھے، ان سے پیسے دے کر تجزیے کروائے جاتے۔ اس کے علاوہ کچھ یورپی پارلیمنٹرین کو ٹورز کروا کر ان سے بیان دلوائے جاتے اور ان پارلیمنٹرین اور ان تجزیوں کو لے کر اپنے 116 ملکوں میں قائم میڈیا ہاؤسز میں لوکل زبان میں خبریں چھاپی جاتی اور ان اخباروں اور ویب سائٹس کی سٹوری کو ہندوستان کی ٹاپ کے نیوز چینل اور اخبار چلاتے، اور پھر ہندوستانی نیوز چینل اور اخباروں کی یہی خبریں نیو یارک ٹائمز، اکنامسٹ وغیرہ جیسے اخباروں کی زینت بنتی، اور پھر وہاں سے ہمارے نیوز چینل یعنی کہ ڈان نیوز، ایکسپریس، ٹریبیون اور جیو نیوز اس کو پکڑتے، اور پھر ان خبروں کو ہمارے دانشور اپنے رنگ میں رنگ کر عام آدمی تک یہ پروپیگنڈا پہنچاتے، اور یوں پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا 2005 سے جاری تھا۔ یہ سارا پروسیس تھا جس کی مدد سے پاکستان کے خلاف 2005 سے لے کر 2020 تک پروپیگنڈا چلتا رہا، اور اس سارے پروپیگنڈے کی چین کو پہلی دفعہ شناخت 2018 کے آخر میں ہوئی، جس کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی، اور 2020 میں EU DUS انفولیب نے کل رات اس کی پوری رپورٹ شائع کی۔ یہ رپورٹ 100 صفحوں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ پاکستانی میڈیا اس سٹوری کو آسان الفاظ میں پاکستانی عوام کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہمارا میڈیا اس پر ٹیک اپ نہیں کرتا تو یقیناً یہ بھی اس ساری گیم میں شامل ہوگا۔
कहाँ रह गए वो लोग जो 5th जनरेशन वॉर और हाइड वॉर का तमस्कर उड़ाने के लिए ट्विटर ट्रेंड्स चलवाया करते थे। इनके चेहरे तो देखिए जरा आज। जब DGISPR कौम को बार बार आगाह करते थे तो ठट्ठा उड़ाया जाता था कि ऐसी कोई शय तो वजूद ही नहीं रखती और ये सब ताकत कंट्रोल करने के बहाने हैं। नजरिया पाकिस्तान से नफरत रखने वाले तबके और अमन की आशा वाली NGOs तो इसको बाकायदा हदफ पर रखते रहे हैं। दूसरी जानिब अब भारत बैन अल-अक़वामी सतह पर बेनकाब हो गया है तो बजाय शर्मिंदा होने के कह रहे हैं कि क्या हमारी एजेंसियों को इल्म नहीं था कि दुश्मन ये सब कर रहा है। लेकिन अगर इल्म न होता तो 5th जनरेशन और हाइड वॉर की बात की जाती, क्या बार बार प्रेस ब्रीफिंग दी जाती और कौम को बताया जाता कि हम 5th जनरेशन और हाइड वॉर का शिकार हैं, लिहाजा किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल माई पेपर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और मत बोलिए कि ISPR ने इस मुहाज पर भी वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है कि 9 गुना ज्यादा बजट होने के बावजूद दुश्मन ने शिकस्त तस्लीम ही नहीं की, बल्कि हमारे इदारे की तरफ देखते हुए वैसा ही इदारा अपने मुल्क में भी बना लिया है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। आज मैं खसूसी सलाम पेश करना चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिफ गफूर साहब को, जिन्होंने न सिर्फ कौम को हर लम्हा बाखबर रखा बल्कि दुश्मन को कभी भी चैन की नींद सोने नहीं दिया। आज के दिन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी हाइड प्रॉक्सीज और हामिद मीर साहब जैसे लोग बेनकाब हो गए, जिनको आसिफ गफूर साहब ने हमेशा अपने मुतलका मुहाज पर दबाव में रखा और कौम को इनकी साजिशों से आगाह करते रहे। हाँ, आज भारत को भी मालूम हो गया होगा कि वो दौर गुजर गया जब रियासत की खारजा सिमत को जानबूझकर बेसिमत कर दिया गया था ताकि कारोबारी ताल्लुकात को रास्ता दिया जा सके। भारत को आज मालूम हो गया होगा कि अब उनको खुश करने के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा और भारत को आज मालूम हो गया होगा कि ये पाकिस्तान अब इमरान खान का पाकिस्तान है, जहां रियासत अफराद से और फर्द हाकिम से ज्यादा अहमियत रखता है। शायद हमारे यहाँ लोगों को मालूम ना हो कि ऐसा फेक इंफॉर्मेशन नेटवर्क पकड़ा जाना कितनी बड़ी बात है। हाँ, भारत मजबूत मंडी है और दुनिया की जरूरत भी, लेकिन अब यहाँ के हाकिम भी जनाब इमरान खान है, जिनका एक एक लफ्ज इसी दुनिया में सोने में तोला जाता है। खान साहब, आपने मगरिब में एक वक्त गुजारा है और आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा मौका है। जारहाना अंदाज से आगे आइए और दुश्मन को उधेड़ कर रख दीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। लोहा गर्म है और मैं रियासत पाकिस्तान पर जोर देती हूँ कि इसका बेहतरीन फायदा उठाते हुए ऐसी चोट लगाए कि दुश्मन 7 नस्लें भूल ना पाएगा। वजीर आजम साहब, आपका कद बड़ा है और ये असले की नहीं खारजा मुहाज की जंग है। दुश्मन को ऐसी शदीद जरब लगाइए कि किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर मुंह दिखाने के काबिल ना रहे।